الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللہ کی لام کو ہم بری کریں گے کیونکہ پہلے زیر آ رہی ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ جہاں پر بھی آئے تو لام موٹا ہوگا اللہ، لیکن اگر اللہ کے لفظ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لام بریک ہو جائے گا. جیسے بسم اللہ بسم اللہ، تو یہ لام کا اصول یاد رکھیں. لام پہ زبر ہو تو موٹا ہوگا، زیر ہو تو بریک ہوگا. لام سے پہلے حرف پر زبر ہو تو موٹا ہوگا، پہلے پہ زیر ہو تو بریک ہوگا. اور را کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. وَمَا أَنزَلْنَا سا کو جو ہے نا دونوں دانتوں کو آپس میں جوڑ کے تھوڑا زور لگاتے ہیں. زا زا اور دال جو ہے یہ زبان کو اوپر والے دانتوں کے نیچے لگاتے ہیں. دا دال دال دا اور زا، یہ فرق یاد رکھنا ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، عَبْعِن کے ساتھ یہ حلق کے درمیان سے نکلے گا. عَبْدِنَا عَب باپ قلقلہ بھی کرنا ہے، وہ واپس لوٹ جائیں. عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. معزز احباب، آج ہم نے پارہ نمبر 10 کے شروع میں سے کچھ آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعْلَمُوا وَعْلَمْ وَعْلَمُوا جان لو. وَعْلَمْ آپ جانتے ہیں کہ علم کی بات ہو رہی ہے، معنی کا سمجھنا آسان ہو. وَعْلَمُوا جان لو أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ بے شک جو تم غنیمت حاصل کرو کسی شے میں سے بھی، یعنی مال غنیمت. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں لڑ کر جو مال پھر حاصل کیا جائے دشمن کا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَلِلرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کا ہے. چار حصے جو ہیں
وہ تو تقسیم ہوں گے مجاہدین میں، ان میں پھر تقسیم ہے کہ جو گھوڑے والا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، جو پیدل لڑنے والا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن جو پانچواں حصہ ہے وہ الگ کر لیا جائے گا، اسے خمس کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور اس کے رسول کے لیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کا وہ حق ہے، آپ وہ وصول کریں گے، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ہیں، تو حضور آگے پھر جیسے آپ کا دل کرے گا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں تقسیم کریں گے۔ ولی رسول اللہ ذی القربیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ ان 5 ہستیاں ہیں، رسول کریم ہیں، اولی القربیٰ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، یہ ان میں یہ تقسیم ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یوم الفرقان، فیصلے والے دن، یوم التقى الجمعان، جب دونوں لشکر اکٹھے ہوئے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے۔ یہ کون سے دن، جس دن یوم الفرقان، کون سا دن تھا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور یوم التقى الجمعان، جس دن 2 لشکر جمع ہوئے تھے، آپس میں ٹکرائے تھے، تو یہ یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان یہ غزوہ بدر والا دن 17 رمضان المبارک، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ فتح مکہ بھی رمضان شریف میں ہوا تھا، اور فتح جو بدر تھی، غزوہ بدر، وہ بھی رمضان شریف میں ہوا تھا۔ اسی طرح تورات بھی رمضان شریف میں اتری تھی، زبور بھی رمضان شریف میں اتری تھی، انجیل بھی رمضان شریف میں اتری تھی، اور قرآن مجید بھی رمضان شریف میں اترا تھا۔ یہ بہت سی برکتیں انہی دنوں میں ہیں۔ تو یہ دوسرا عشرہ جاری ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا بھی ساتھ ساتھ اس عشرے میں کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ بھی چونکہ دوسرے عشرے میں 17 رمضان مبارک میں پیش آیا، تو یہاں پر اسی غزوہ بدر کی بات کی گئی ہے کہ حبیب یہ غزوہ بدر ہے، اور اس میں دشمنوں کا جو مال، چونکہ اب نئے نئے احکام جاری ہونے تھے، پہلا مارکا تھا یوم الفرقان، اسے اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حق و باطل میں فرق ہو گیا، تو اب جو مال غنیمت ہے اب اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا جنگ میں مسلمان فاتح بنے تھے، دشمن کا مال آیا تھا، تو وہ تقسیم کا حکم آ رہا ہے کہ کس طرح سے اب اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور دوسرے کنارے پر دشمن تھا یعنی کفار مکہ، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ جو تھا وہ نیچے سے گزر رہا تھا، وہ دوسری سائڈ سے سمندر والی سائڈ سے نکل گیا تھا ابو سفیان کا قافلہ۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم خود لڑائی کے لیے ٹائمنگ سیٹ کرتے تو کبھی نہیں سیٹ ہو سکتا تھا۔ کسی نے کہنا تھا نہیں ابھی روزے ہیں بعد میں کر لیں گے پھر جنگ کریں گے، کسی نے کوئی مشورہ دینا تھا، کسی نے کوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مدینہ منورہ سے قافلے کے لیے نکالا کہ قافلے کو پکڑنا ہے، لیکن قافلے کا رخ ادھر سے موڑ کر مکے کے کافروں کو درمیان میں تمہارے سامنے کر دیا بدر کے مقام پہ۔ یہ مدینہ منورہ سے کوئی 90-100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے بدر، تو اس طرف کفار تھے، ادھر مسلمان تھے،
اب نہ تو وہ باقاعدہ لڑنے آئے تھے، نہ ادھر سے مسلمان باقاعدہ لڑنے کے لیے گئے تھے، وہ قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، یہ قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، مگر اس جگہ پہ قافلہ سائڈ پہ نکل گیا، دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ تو رب کی چاہت یہ تھی کہ ذرا ٹکر ہو جائے اور ذرا پتہ لگ جائے کیا بنتا ہے، اور کافروں کے اندر بھی بڑا ہے شوق تو ابھی سب سامنے آ جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مکہ جو ہے وہ سامنے آ گئے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کے رہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا فی منامک، خواب میں، قلیلا، کافروں کو تھوڑا سا دکھایا، قلیل تھوڑا سا۔ حضور کو خواب آیا تھا، دیکھا تو کافر تھوڑے سے تھے، اے تتر بتر پھر رہے تھے، تو سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کافر تھوڑے ہی ہیں، ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھایا حبیب کافر زیادہ بھی ہوں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تم اکٹھے ہو جاؤ ڈٹ کے، 313 اکٹھے ہو گئے، یکجان ہو گئے، اور جب یکجان ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ بہت بڑا کر کے انہیں دکھا دیتا تمہیں تو لَفَشِلْتُمْ، تو لوگ ہمت ہار دیتے، ہمت ہار جاتے، خوف پیدا ہو جاتا، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں جھگڑنے لگتے کہ ابھی نہیں، ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو اللہ کی ذات پر ہی یا چھوٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی سورہ میں آگے جا کے ہے ایک مقام پہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ جب یوم حنین آیا تھا نا، غزوہ حنین، تو اس وقت جو نئے نئے نوجوان مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہماری تعداد ہی زیادہ ہے، حنین میں کافروں کی تعداد تھوڑی ہے، ہمارا لشکر زیادہ ہے، جب ہم 313 تھے تو ہم نے یہ کر دیا تھا، اب تو ہماری تعداد ہی زیادہ ہے، اب تو ہم ان کی ایسی ایسی تیسی کریں گے۔ تو انہیں ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بجائے تعداد کی کثرت پہ چلی گئی، اور جیسے ہی وہ میدان پہ پہنچے تو پہاڑوں کے ارد گرد غاروں کے اندر کافر جو چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیر چلائے، اب نیچے لشکر تھا، اوپر پہاڑ تھے، درمیان میں پھنس گئے، کوئی سمجھ نہ آئی، ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اب جواب کیسے دینا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے یہ صورتحال ہوئی کہ ظاہری طور پہ لگتا تھا کہ شکست ہو گئی، اور ہر کوئی جدھر جس کا رخ تھا وہ ادھر کو موڑنے لگا کہ جان بچائیں، حالات یہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے تعداد کی کثرت کی طرف کیوں دیکھا؟ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تھے جو سب سے آگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ سب پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ میں اور مولا علی شیر خدا ہم بھی 40 قدم پیچھے رہ گئے، صحابہ اکرام بھی پیچھے رہ گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت النبی الملاحم حضور دشمن کے لشکر کے اندر تشریف لے گئے اکیلے، اور آپ کی زبان پہ جاری تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ جھوٹ نہیں، اور میں بزدل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے دادا عبد المطلب کا پوتا ہوں، میرا باپ عبد المطلب ہے، میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تو پھر سرکار نے کہا بلاؤ، تو پھر حضرت عباس کہتے میں نے آواز دی کہ واپس آؤ، ان کی آواز بڑی تھی، تو یکدم جب حضور کی آواز کانوں میں پڑی تو جو پیچھے جا رہا تھا وہ یکدم پلٹ گیا، جس کا گھوڑا واپس نہ مڑا اس نے گھوڑا چھوڑ دیا اور پیدل چھلانگ لگا دی، اور پھر دوبارہ جب حضور کی جمعیت میں اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جن کو ہم بڑے بڑے لشکروں پر ہم فتح یاب کر دیتے ہیں۔ تو فتح کی بنیاد اور دار و مدار وہ اللہ کی ذات پہ توکل میں ہے۔ آج ہمیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جی امریکہ سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس اسلحہ بڑا زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ بڑا ہے۔ یہ اس دور میں بھی منافقوں کا طریقہ تھا۔ مدینے کے جو منافق تھے نا، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، سورہ التوبہ ہم آگے پڑھنے لگے ہیں تو سورہ التوبہ میں موجود ہے کہ منافق کہتے تھے نہیں ہماری تو تعداد تھوڑی ہے، حضور سے کہیں نہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی تو حالات سازگار نہیں ہیں، ہمارے پاس تلواریں اتنی تیز نہیں ہیں، کافروں کی تو تلواریں بڑی تیز ہیں، جیسے آج کہتے ہیں ان کے تو طیارے بڑے ہیں، ہمارے پاس تو طیارے نہیں ہیں۔ اصل ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ یہی طیارے جس وقت یمن پہ حملہ کرتے ہیں مسلمان ملکوں پہ تو بڑے تیز ہو جاتے ہیں۔ یہی طیارے اور ٹینک جب مسلمانوں پہ چڑھتے ہیں تو اس وقت تو جنرل سی سی کے ٹینک جو ہیں وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے اخوان المسلمین میں بہت تیز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ادھر فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اس طرف ان کو موت پڑتی ہے۔ تو جو اصل بات آپ کو میں درد بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور وہ جو عملی طور پر جو اس دور کے منافق تھے انہی کا طریقہ آج امت مسلمہ میں آ چکا ہے۔ حکمرانوں پہ اوپر نیچے تو پھر بھی جذبہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے اس وہن کو دور کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ دلوں سے اس بزدلی کو نکالو اور مجھ پہ یقین رکھو، میں شکست کو فتح میں بدلتا ہوں۔ میری ذات پہ یقین رکھو گے تو 313 کو 1000 پہ میں فاتح کر دوں گا۔ اور ایک بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، سینکڑوں مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جب چھوٹے چھوٹے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکروں کے اوپر فوقیت عطا کی، قوت و طاقت عطا کی۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت مسئلہ بیان کیا گیا جو بیان کر کے میں اپنی گفتگو چھیڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہاری دشمن کے ساتھ ٹکر ہو، ملاقات ہو، فثبتوا، ثابت قدم رہو، فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آج کے درس قرآن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فتح کے لیے۔ فتح کی 4 چابیاں ہیں، 4 کنجیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا لقیتم فئۃ، جب دشمن سے ٹکر ہو، فثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 2، دشمن سے جب ٹکر ہو تو ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ مل کر ایک کام کرو، کیا؟ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے جنگ میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ لگانا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام زبان پہ رکھو دوران جنگ۔ تیسرا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ چوتھا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، تم آپس میں الجھ گئے، جھگڑا کر لیا، پھر قواریت میں پڑ گئے، اور تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو یوں کر رہا ہے، تیرا یہ ٹھیک نہیں، تیرا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان معاملات میں الجھ گئے، پکی شکست ہے۔ تمہاری ٹکر دشمن کے ساتھ ہے، یہ فروعات، یہ باہمی جھگڑے، یہ فرقہ واریت، یہ اس کو ختم کر دو، اور کیا کرو؟ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ شکست کھا جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، فشل، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا رعب اور دبدبہ دشمن پہ ختم ہو جائے گا،
جب دشمن دیکھے گا کہ یہ آپس میں ان میں پھوٹ ہے، تمہارا روب دبدبا تو ختم ہو گیا۔ آج ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے مسلمانوں کی ناکامی کی کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں سیاسی فرقہ واریت میں، یعنی ہر ملک کے اندر ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے سیاسی لیڈر، دوسرا کہتا ہے یہ لیڈر، ان میں آپس میں لڑا دیا گیا۔ یا پاکستان میں بھی ایسے ہے، یا مذہبی فرقہ واریت ہے، کوئی جناب شیعت کو پرموٹ کر رہا ہے، کوئی ناصبیت کو پرموٹ کر رہا ہے، کوئی خارجیت کو پرموٹ کر رہا ہے، ان چیزوں میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اختلاف میں نہیں پڑھنا، تنازع، آپس میں لڑائی نہیں کرنی، آپس میں نہیں الجھنا، فتفشلوا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پانچواں عمل کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے۔ مشکل آئے تو ڈرنا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا، بلکہ اس زخم کو کھا کر صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ایک کام یہ نہیں کرنا تم نے کہ بطرًا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا کہ میرے پاس اسلحہ بڑا ہے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ریاکاری نہیں کرنی۔ تو یہ تین چار چیزیں خاص ہیں، اگر یہ امور امت مسلمہ اپنا لے تو کسی جنگ میں اس کو شکست نہیں ہوگی۔ کون کون سے امور؟ پہلے ثابت قدمی، نمبر 2 ذکر اللہ، نمبر 3 اطاعت مصطفیٰ، نمبر 4 آپس میں جو خلف شار ہے، لڑائی جھگڑا آپس میں، اس کو ختم کرنا، اور پانچویں چیز جو مشکلات آئیں اس میں صبر کرنا۔ تو یہ 4-5 چیزیں اگر امت مسلمہ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے گا، اور آج بھی عطا کر دے گا۔ تو یہ چند چیزیں آج ہم نے اس درس قرآن میں سیکھیں۔ غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا تھا، اللہ کریم نے 313 کو ایک لشکر جرار کے اوپر، جن کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، ٹیکنالوجی بھی، گھوڑے بھی تھے، قوتیں طاقتیں سب کچھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس پہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک پہ غزوہ بدر پہ انشاءاللہ ہمارا تفصیلی لیکچر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے۔ تب تاریخ بھی میرے خیال میں 17 رمضان قریب آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حسن دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور اس قرآن مجید کے درس کو آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی